بار بار کہہ رہا ہوں کہ لیاری جو تھا وہ ایک طرح سے کراچی سے کٹ گیا ہے. وہ ریڈ انڈین کا علاقہ بن کے رہ گیا جہاں لیاری میں باہر سے آنے والے لوگوں نے گھسیٹ کے لوگوں کو وہاں محدود کر دیا ہے. یہ اصل کراچی آئٹ ہے, اصل کراچی کے لوگ ہیں. کراچی کو مچھیروں کی ایک بستی کہا جاتا تھا, 50,000 کی آبادی تھی. پارٹیشن کے وقت بھی, قیام پاکستان کے وقت بھی اس کی آبادی جو تھی وہ 3 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی, اور 5 لاکھ لاہور کی تھی. لاہور بڑا شہر تھا, بندرگاہ ہونے کی وجہ سے اور بہت زیادہ امیگریشن کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں وہاں بھی آئے, یہ آبادی بڑھ گئی. لیکن سب نے مجھے لگتا ہے مل جل کے لیاری کے لوگوں کو اس حصے میں ایک طرح سے محدود کر کے رکھ دیا ہے. وہاں منشیات کا کاروبار, وہاں گینگ وار, وہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. پیپلز پارٹی 40-42 سال سے وہاں آ رہی ہے, یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا وہاں لوگوں کے لیے. ان کی زندگیاں اگر آپ جا کے دیکھیں تو عجیب و غریب ہیں, اور منشیات کا وہاں بہت کاروبار ہے. اب رزلٹ کیا ہے؟ اب یہ جو لوگ ہیں ان کو اسلحہ کس نے دیا؟ ذوالفقار مرزا کہتے تھے میں نے دیا. انہوں نے امن کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں. اب اسی کمیٹی کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے اور یہ حکومت کر رہی ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور اس کارروائی کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اب مسلم لیگ میں آنا چاہتے ہیں یا MQM میں جانا چاہتے ہیں. اچھا, پھر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں راکٹ لانچر یہ چیزیں چلا رہے ہیں, یہ ہم نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ اب نئی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ BNA کے لوگ ہیں, یعنی کہ بلوچ لبریشن فورس کے ہیں, BLA کے لوگ ہیں. یہ بہت تشویشناک لوگ ہیں. بلوچ ٹاؤن کیا نام ہے اس کا, وہ جو شارع فیصل کے ساتھ ہے, وہاں مظاہرہ ہوا ہے. جہاں جہاں بلوچ رہ رہے ہیں کراچی, یہ تو گویا یہ بلوچوں کے خلاف ایک کارروائی گنی جا رہی ہے. جی, شرافی گوٹ ہے, بہت سے علاقے ابھی وہاں تو سکون ہے, پرامن ہے. لیکن یہ کہ بلوچ کالونی میں ہوا ہے, 1-2 جگہ پہ اور ہوا ہے جہاں بلوچوں کی کنسنٹریشن ہے. یہ واقعہ, یہ ساری صورتحال جو ہے, یہ ایک واقعہ جو کراچی کی پہلے سے خراب صورتحال ہے اس کو مزید کمپلیکیٹ کرنے کی بات ہے. لیکن آپ وڈرا بھی نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں یہ آج وہ چودھری اسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 8 بندے ان کے مار دیے. آپ اصل مجرموں کو پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے؟ پوری بستی کو آپ نے ہوسٹیج بنا رکھا ہے. جو بھی کچھ کرنا ہے, لیکن یہ معاملہ صرف وہ جو کراچی کا ٹریڈیشن تھا نا کہ ANP اور MQM اور پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے, یہ اس سے آگے کی چیز ہے اور بالکل ڈفرینٹ فنومینا ہے. اچھا میر صاحب, یہ تو کراچی کے حالات ہیں. کوئٹہ میں بھی آج بم دھماکہ ہوا ہے, تو وہاں کے حالات بھی کافی دنوں سے جو ہیں وہ خراب ہیں. یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا کوئی اسٹریٹجی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ سریاب روڈ ہے جی وہاں, جس کی طرف سے کوئٹے کی سب سے وہ ایک طرف پر رونق جگہ ہے, وہاں آج جہاں پولیس وہ FC گزر رہی تھی, پاس ہی رکشے میں بم رکھا ہوا تھا, اور وہ اس نے اصل میں جی کوئٹے میں بھی ہم نے یعنی صورتحال پہ کوئی قابو نہیں پایا ہے. ہم نے سارا معاملہ پہلے ایجنسیوں کو سپرد کر دیا, اور ایجنسیوں نے اس کو طاقت کے زور پہ حل کرنا چاہا. پرسیپشن تو ان کی ٹھیک ہے کہ معاملہ کہاں کہاں ہے, لیکن دیکھیے اس میں بہت سے انٹرسٹ غیر ملکیوں کے موجود ہیں. پہلے روس کے تھے, نون تھے. یہ جا کے جتنے جب مری وغیرہ بھاگے تھے تو وہیں ماسکو گئے, پھر کابل میں آ کے رہے, پھر وہاں جب انقلاب ان کا ختم ہو گیا تو یہ واپس اس ملک میں ہمارے ہی تیاروں میں بیٹھ کر آئے. اور اب امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہو گیا وہاں, انڈیا کا انٹرسٹ بھی ہو گیا ہے. بہت سی باتیں ہیں, لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے کیے درے ہیں. نوجوانوں کو ہم نے ایک طرح کے احساس محرومی میں مبتلا کر دیا ہے. وہاں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو مین سٹریم میں لانے کی ضرورت ہے. اب آپ چھاؤنیاں بنانے کے بجائے وہاں کے لوگوں کو آپ فوج میں ملازمت دے رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں. آپ وہاں کے لوگوں کو بیوروکریسی میں انڈکٹ کریں, بہت ضروری ہے اس کا. ہمارے اب کئی ٹاپ کے لوگ جو ہیں یہاں کے, ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب کے بلوچستان کے ہیں, تو جب تک ان کو آپ مین سٹریم میں نہیں لائیں گے, اور یہ بہت سے ہنگامے اور کرنے والے یہ کیڈر ہے, گروپ ہے جو موجود ہے, جن سے سب ڈرتے ہیں اور جان کا بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ آپس کی دشمنیوں اور رائیولریز میں یہ سارے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو بہت سے رستے ہیں جو نکالے جا سکتے ہیں, اور اس پہ اگر غور کیا جائے تو حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں. جی اچھا, مجھے پچھلے دنوں ایک بڑا افسوسناک سانحہ ہوا بھوجا ایئر کریش کا. ویسے تو آئے دن اب اس طرح کے سانحے ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں, خاص طور پر فیس کر رہے ہیں لوگ. 5-5 لاکھ معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا. کیا یہ مناسب اقدام ہے یا کوئی اور حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اب ڈر کے انہوں نے سارا فوراً فیصلہ کیا. ایئر بلو کا تو لمبا عرصہ گزر گیا تھا, جس پر پشاور ہائی کورٹ نے کہا بھی کہ ان کو فوراً ادا کیا جائے. اصل میں سارے ایئر لائن کے مسافر قانون کے تحت کسی نہ کسی انشورنس ایجنسی سے انشور ہوتے ہیں, انشور ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنے مسافروں کو انشور نہیں کرایا ہے تو آپ گویا قانون کی وائلیشن کرتے ہیں. جب وہ انشور ہوتے ہیں تو اللہ ویسے زندگی سے زیادہ اور سیفٹی سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جب آپ انشور کراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اس میں کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ حادثہ کوئی آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا, تو آپ کو وہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی, وہ جو آپ کی انشورنس کمپنی وہ ادا کر دیتی ہے. لیکن پتہ چلے کہ آپ نے سیفٹی میجر نہیں اختیار کیے یا کچھ اور نہیں کیا تو سارا بوجھ آپ پہ پڑتا ہے. بوجھا ایئر لائن پر اتنا پریشر ہو گیا تھا کہ اڑتے ہی بیٹھنے والی نظر آ رہی تھی.
غالباً انہوں نے اس لیے فوراً اعلان کیا کہ ہم اس کا معاوضہ ادا کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ایئر ٹریول کو سیف اور محفوظ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے قانونی تقاضے ہیں سول ایویشن کے وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے, جو ہم نہیں کرتے. یعنی یہاں لطیفے کے طور پہ بیان کرتی ہے, لیکن ایکچوئل واقعہ ہے کہ سائیکل پہ لاد کر اس کا جہاز کا ٹائر جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے نکال کر وہاں ملیر میں جا کے پنکچر لگائے جاتے ہیں. وہ نہیں لگائے جاتے جس میں ہم اپنی گاڑیوں واڑیوں کے پنکچر لگاتے ہیں, موٹر سائیکلوں کے, وہاں سے پنکچر لگائے جاتے ہیں. ان کے پاس وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کم خرچ ایئرلائن چلانے کے چکر میں بیسک جو ضرورتیں ہیں اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. ان کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا, اور اعلیٰ معیار کے مطابق جو گیئر کام نہیں کر رہا, لینڈنگ گیئر آپ کا گزارا ہو جائے گا. بھائی گاڑی میں گزارا نہیں ہوتا, جہاز میں کہاں گزارا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایئر بلو کا معاملہ بھی پشاور ہائی کورٹ میں تھا, بوجھا ایئر لائن پہ بھی اب پورا پریشر ہے. اور بات اس طرح اب اس کا دیکھیے وہ وائس ریکارڈر ملا ہے, اس کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے. کہتے سی ڈی اے کے پاس رہا, جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, 2 دن وہاں ٹوٹ گئی. بھائی کیسے ٹوٹ گئی پتہ چلے نا, کیوں ہوا یہ, کس نے کیا یہ کام. وہ ڈائلاگ بنتا ہے کہ کس کے ہیں یہ جمکے والے قصہ ہے, کس نے کیا یہ کام, کون ہے جس نے یہ ساری چیزیں چھپائی ہیں. یہ بات سوچنے والی ہوتی ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. بالکل, جہاں پر ہمیں بہت زیادہ سیفٹی میجرز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم اگنور کر دیتے ہیں. اگنور کرتے ہیں. چیف جسٹس نے بھی سی بی میں ایک کہا ہے کہ توہین عدالت کے خلاف اپیل آئی تو اس کو ہے جو ہے وہ 9 رکنی جو ہے بینچ اس کی سماعت کرے گا. تو کیا اتنے جج ہیں سپریم کورٹ کے پاس؟ اصل بات یہ, جج تو 17 ہے, ایک ریٹائر ہو گیا, رہ گئے 16 میں سے 7 تو چن چکے ہیں یہ, باقی رہ گئے 9 میں سے 3 سننا نہیں چاہتے. ایک تو 9 کیسے بیٹھیں گے پھر؟ نہیں جی, ایک تو جیلانی صاحب نہیں سننا چاہتے, میں بتا رہا ہوں نا, وہ کہتے ہیں میری عزیز داری ہے ان سے. ایک جج شاکر اللہ جان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس ہیئرنگ آئے گی میں نہیں سنوں گا. اور تیسرے غالباً چیف جسٹس خود ہوں گے. تو باقی 6 جج جو رہ گئے تو وہ تو بینچ 7 کے خلاف 8 رکنی بینچ. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ہمیں ایڈیشنل جج اور 2 ایڈہاک جج فوراً چاہیے. اور انہوں نے کہا جی ہم ان کو انڈکٹ کر رہے ہیں, یہ ایمرجنسی کام ہم ان حالات کی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ 9 جج تقاضے پورے کرتے ہوئے اپیل کو سن سکے. جی یعنی بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہو گئی ہے نا جی, کہ جج 7 سے زیادہ ہونے چاہیے, اور موجود جو ہیئر کر سکتے ہیں وہ 6 ہیں. تو ایک تو یہ ہے جی پینڈنگ ڈالو, جب 9 ہوں گے تو تب کریں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو انہوں نے کہا یہ ڈہاک اور یہ جج ہمیں دیں, ہم اس کو ہیئر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کام بھی تیزی سے ہو جائے گا, جلدی ہو جائے گا. اور کچھ ٹائم اور حکومت نے گین کر لیا, وہ گین کر لیا ہے. اور اس ٹیکنیکل وجوہ کی وجہ سے یہ میرا خیال آئندہ یہ نہ ہو کہ لارجر بینک بنے ہی 5 رکن کا یا 6 رکن کا, اتنے کا بنے نہ کہ بعد میں اگر اپیل آئے تو اتنے جج اویلیبل نہ ہوں. صحیح. اچھا میر صاحب, ابھی آپ اسٹوڈنٹس کے جواب میں ان کے ایک سوال کے جواب میں بتا رہے تھے کہ اوگرا کی سفارشات کے باوجود بھی پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہیں وہ کم نہیں کی گئی, اور خاص طور پر لیوی اور ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ کس طرف جائے گا, یا یہ اس قدم کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ منی بجٹ ہے جی, ٹھیک انہوں نے تبصرہ جو کیا تھا, میں نے منی بجٹ ہے. اور بار بار دیکھیں لوگوں کو یہ بجٹ سے پہلے 30 جون سے پہلے پیسے پورے کرنے چاہتے ہیں. اور پیسے پورے کرنے کا طریقہ ان کے پاس سوائے اس کے نہیں ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس پر لیوی اور ٹیکس کے نام پر, اور جس کو پارلیمنٹ سے اپروول کرنا پڑے اس کو لیوی کہہ دیں گے, یہ کر کے کچھ انہیں پیسے اکٹھے کرنے ہیں. اور پیسے اکٹھے کرنے کے بعد ان کو 3 جون سے پہلے اعلان کرنا ہے کہ صاحب ہم نے ٹارگٹ پورا کر لیا, اچیو کر لیا. 573 پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ تھا جو ان 2 مہینوں میں پورا کرنا تھا ہمارے سی بی آر نے. وہ پچھلی بار بھی انہوں نے اعلان کیا تھا ہم نے پورا کر دیا, اس بار بھی اعلان کر دیں گے ہم نے پورا کر دیا. لیکن یہ پورا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جی. اور اس سے لوگوں کو فائدہ تو کیا ملے گا, ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے جی. ہے فاضلڈی, آپ معیشت چلا رہے ہیں جی, ٹیکس لگا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو بالکل معاملات ٹھیک نہیں ہوتے دکھائی دیتے. میرا خیال وقت پر ہونے والا لگتا ہے مجھے, آپ کی مسکراہٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام آج مکمل کر لیا ہے. اور انشاءاللہ باقی کام جو ہے وہ ہم کل کریں گے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے جوائن کیا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گی, آج مزدوروں کا عالمی دن ہے. تو مزدور کی ایک حدیث بھی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے. انشاءاللہ آج جتنے بھی اچھے اقدامات ہوئے ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی, تو ہم اچھی امید رکھیں گے کہ پاکستان میں جو سحر ہے وہ جلدی ہوگی. الیکشن کا سال ہے, انشاءاللہ بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.